اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، رات کے 2 بج جاتے ہیں، 3 بج جاتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں نیند کیوں نہیں آتی؟ آج جانتے ہیں ہم ڈاکٹر فائزہ سے۔ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے۔ آج کل اصل میں نیند کا جو پرابلم ہے وہ بہت کامن ہو گیا۔ ہر کسی کی یہی کمپلین ہوتی ہے کہ ہم لوگ ٹائم دیکھتے رہتے ہیں، موبائل دیکھتے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، آنکھیں بھی بند کرتے ہیں، موبائل سائڈ پہ بھی رکھ دیتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں نیند نہیں آتی ہے۔ ہمارا جسم بھی تھکا ہوا ہوتا ہے اور واک بھی ہم کر کے سونے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں نیند نہیں آتی ہے۔ تو نیند اصل میں جو ہے وہ ڈسٹرب جب ہوتی ہے تو تب ہمارے جسم کا پورا جو نظام ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، موڈ ڈسٹرب ہوتا ہے، موڈ میں جو چینجز ہیں وہ آتی ہیں، یادداشت میں کمزوری ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ جان لیں کہ نیند ضروری کیوں ہے۔ اصل میں ہر بندہ کہتا ہے نیند نہیں آئی، نیند نہیں آئی، ہم نے سونا ہے، ہم نے سونا ہے، لیکن کسی کو یہ لوگوں کو معلومات ہونی چاہیے کہ نیند ضروری کیوں ہے۔ نیند اصل میں جب ہم لوگ رات کو سوتے ہیں تو ہمارا جو باڈی ہے وہ ایک قسم کی ریپیئر ہو رہی ہوتی ہے، اور جو ہمارے دن بھر کی معلومات ہوتی ہے ہمارے دماغ میں، وہ جو ہے اس کو ہمارا دماغ جو ہے وہ ایک ترتیب دے رہا ہوتا ہے۔ تو جس وجہ سے نیند کا آنا یا سونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جب ہم نہیں سوتے ہیں، نیند صحیح طرح سے نہیں آتی ہے، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں اور اسی اسنا میں صبح ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے اس کی وجہ سے صحت بھی بندے کی خراب ہوتی ہے، موڈ بھی بہت خراب ہوتا ہے، یادداشت بھی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے کچھ چینجز، جیسے کہ رات کو جب آپ سونے لگتے ہیں، جب آپ نے ایک مائنڈ سیٹ اپنا کر لیا ہے کہ آپ سونے لگے ہیں، جب جیسے کہ کچھ لوگ 10 بجے اگر آپ سونے لگے، میں یہ نہیں کہتی کہ کیونکہ آج کل اس میں روٹین بہت بزی ہے تو ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ 10 بجے سو جائیں۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ کام کرتا ہے، اس کا کام ہی رات کو، وہ 10 بجے گھر آتا ہے، وہ 10:30 بجے گھر آتا ہے، تو وہ کیسے 10 بجے سوئے گا؟ ظاہری بات ہے وہ گھر آیا ہے، 1 گھنٹہ اس کو ڈنر کرنے پہ یا اپنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ کرنے پہ کم از کم گھنٹے 2 گھنٹے لگ ہی جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ سو کس ٹائم رہے، آپ نے جو بھی ٹائم سلیکٹ کیا ہوا آپ نے سونے کے لائق، اگر آپ 11 بجے کا ٹائم لے لیں، آپ نے 11 بجے کا ٹائم سلیکٹ کیا ہوا سونے کے لیے، تو آپ اس سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے آپ سو جائیں، یا اگر آپ نے 12 بجے کا ٹائم سلیکٹ کیا ہوا تو جو بھی ٹائم ہے، جیسے آپ کا میں نے آپ کو بتایا جو بھی آپ کا ٹائم، اس سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے کوشش کرنا ہے لیٹ جانا، اور اس سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے موبائل کا یوز بالکل نہیں کرنا، موبائل کو سائڈ پہ رکھ دینا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو دن بھر کی تھکن ہوتی ہے بندے کی، دوسرا دماغ بھی جو ہے وہ الگ طرح کی جو ٹینشن یا بوجھ ہے وہ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کھلا برتن لیں، اس میں گرم پانی ڈالیں اور پاؤں کو جو ہے اس میں ڈپ کریں، کم از کم آپ اس کو 15 منٹ کے لیے، یہ 15 منٹ کا کام ہے، 15 منٹ آپ پاؤں کو اس میں ڈپ کر کے رکھیں، تو آپ کا ایک تو دماغ بہت پرسکون ہوگا، رات کو جب آپ لیٹیں گے تو آپ کو نیند بہت اچھی آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں جو پاؤں میں بہت درد ہوتا ہے، ٹانگوں میں بہت درد ہوتا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ سکون محسوس کریں گے۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ ہے، اگر آپ کھانے پینے کی بات کریں تو پینے کے لیے آپ گرم دودھ لیں، اس میں جو ہے آپ ہلدی، 1 چٹکی ہلدی، یہ نہیں کہ آپ زیادہ ڈالیں، کیونکہ اکثر یہاں پہ آپ لوگ کہیں کہ جی گرمیاں ہیں، گرمیوں میں ہلدی کا استعمال کیسے کریں؟ دیکھیں آپ گرمیوں میں اگر ہلدی کا استعمال کرتے ہیں تو میں آپ کو ڈیلی استعمال کرنے کا نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ ڈیلی کریں، چند دن کچھ ٹائم آپ اس کو صرف یوز کر لیں، تو دیکھیں آپ کو نیند کتنی اچھے طریقے سے آتی ہے۔ تو اس کے علاوہ دیکھیں آپ دن بھر تو ظاہری بات ہے ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتے رہتے ہیں، تو رات کو اگر آپ لگاتار 1 ہفتہ بھی اگر آپ دودھ میں ہلدی ڈال کر پی لیں گے تو آپ کو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں دے گا، اس سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں، مجھے امید ہے کہ نیند کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے، اور جو لوگ نیند کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں وہ کمنٹس میں سلیپ جو ہے وہ مینشن کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔